حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہم بستری کرنے کا طریقہ کس نے اور کیسے سکھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کے متعلق شعور کیسے ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہم بستری کے بارے میں بار بار کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جماع کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانے پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو ہمارا جسم صحت مند نہیں رہ سکتا۔ بالکل اسی طرح کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات نہایت ضروری ہے۔ اسی شرعی ملاقات کو ہم بستری، جماع اور نکاح شادی بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میاں بیوی سکون حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کو ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی میرے حکم سے ہوتا ہے۔ مفسر القرآن ڈاکٹر سرار احمد صاحب کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ مجھے عورت کے متعلقہ خیالات بڑے آتے ہیں۔ ڈاکٹر سرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ اسے محبت کہتے ہیں۔ اسی مرد عورت کی محبت پر ہم بستری پر اللہ پاک نے پوری کائنات کا نظام چلا دیا۔ انسان شادی کرتا ہے، اس سے دو کام ہوتے ہیں۔ ایک تو قیامت تک جو انسان دنیا میں آنے ہیں ان کا سسٹم چلتا ہے، اللہ پاک نے ایک طریقہ کار بنا دیا۔ دوسرا، جب وہ ہم بستری کرتا ہے اس کا ایک گھر گھرانہ بنتا ہے، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے بزنس بناتا ہے، تجارت کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ اس کام میں اور بھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح دوسرے انسانوں کا بھی اللہ پاک رزق کا انتظام کرتے ہیں اور پوری کائنات کا سسٹم چلتا ہے۔ اگر کوئی بھی مرد شادی نہ کرے، ہم بستری نہ کرے، نہ ہی دنیا میں قیامت تک انسان آئے، نہ انسانوں کی نسل بڑھے، اور نہ ہی کوئی کسی کے لیے کام کرے اور نہ ہی کوئی کسی کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم بستری کے متعلقہ ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتی ہیں تو اس کی بیوی کو ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھی حمل میرے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قیامت تک انسان دنیا میں آنے کے لیے ایک طریقہ کار بنا دیا۔ جب انسان اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو اس کے جسم سے ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے کہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو کہ میں بناتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے میں بناتا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ پاک اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں بچے کی مختلف شکلیں بناتا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی پیار کرتے ہیں ان کو حمل ٹھہر جاتا ہے اور وہ پھر مجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کرے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انہیں ایک صحیح سالم بچہ عطا کر دیتا ہوں، پھر وہ اسے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں اور پھر اس کو میرا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ میں نے اس کو حقیر پانی سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے جو ہم بستری انسان کو عطا کی ہے، دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ قرآن کہتا ہے وہ سکون حاصل کرتے ہیں،
تو اللہ پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو حمل ہوتا ہے وہ میرے حکم سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے قیامت تک انسان دنیا میں آنے کے ایک طریقہ کار بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک سے پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت اماں حوا کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا گیا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں عورت ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکیوں کو مسکین قرار دیا ہے کیونکہ دونوں کا کوئی مؤنث نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جلد شادی کر دینی چاہیے تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ بعض روایات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے، وہاں پر پرعیش زندگی گزارتے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت اماں حوا کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا، تو ان دونوں نے وہ جنت کا پھل جو اللہ پاک نے منع کیا تھا وہ کھا لیا، اور وہ کھانے سے ان کا جو جنت کا لباس پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین پر بھیج دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کئی سال تک پڑھتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور پھر دونوں کو ملا دیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جماع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے حضرت اماں حوا سے ہم بستری کی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جماع سے فارغ ہوئے تو حضرت اماں حوا علیہ السلام نے کہا اے آدم یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھیں اور حجر اسود کو بھی نصب کیا جو آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کرائی، چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تعزیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اسی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا کہ دونوں ایک دوسرے سے تعارف کروا دیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا اکٹھے رہنے لگے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت اماں حوا سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے توالت و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام سے جماع کریں، ان کو آداب اور مباشرت بھی سکھا دو۔
چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور اس کو اپنی بیوی حضرت اماں حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے، اور انہوں نے اس بات کا حکم بھی دیا کہ جہاں سے اٹھ کر حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو آپ کی بیوی کیسی لگی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، بہت اچھی لگی۔ علماء کرام اس حدیث کو منکر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح انسانوں کا سلسلہ بڑھتا بڑھتا آج دنیا میں انسانوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ چکی ہے، اور یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن